حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے بائیکاٹ کئی مخالف رہنماؤں کو جیل بھیجے جانے کے بعد بنگلہ دیش میں عام انتخابات ون ویمن شو بن کر رہ گئے ہیں۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP اور اس کے اتحادیوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وزیر اعظم شیخ حسینہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہونے دیں گی۔ بنگلہ دیش کے موجودہ وزیر قانون انیس الحق نے BBC کو بتایا کہ انتخابات کا تعین عوام کی شرکت سے ہوتا ہے۔ ان انتخابات میں BNP کے علاوہ کئی اور سیاسی جماعتیں بھی حصہ لے رہی ہیں۔ شیخ حسینہ کی قیادت میں مسلم اکثریت کے حامل اس ملک نے جو کبھی دنیا کے غریب ترین ممالک کی فہرست میں شامل تھا، سن 2009 سے قابل اعتماد معاشی ترقی حاصل کی ہے اور ایک مستحکم معیشت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ گزشتہ دہائی میں اس کی فی کس آمدنی میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ 20 سال میں 25 ملین سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا۔ بنگلہ دیش کے زر مبادلہ کے ذخائر اگست 2021 میں ریکارڈ 48 ارب ڈالر سے کم ہو کر اب تقریباً 20 ارب ڈالر رہ گئے ہیں۔ ناقدین کا الزام ہے کہ حسینہ واجد کی حکومت میں ان کے سیاسی مخالفین، ناقدین اور میڈیا کے خلاف جابرانہ اور آمرانہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ حسینہ واجد کے دور میں سیاسی محرکات پر مبنی گرفتاریوں، گمشدگیوں، قتل اور دیگر زیادتیوں میں اضافہ ہوا۔ ہیومن رائٹس واچ نے حال ہی میں حزب اختلاف کے حامیوں کی گرفتاریوں کو حکومت کی طرف سے پرتشدد آمرانہ کریک ڈاؤن قرار دیا تھا۔ ملک کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان کی سب سے بڑی بیٹی حسینہ واجد 1996 میں ہونے والے کثیر الجماعتی انتخابات میں پہلی بار اقتدار میں آئی تھیں۔ اس کے بعد انہیں سن 2001 کے انتخابات میں خالدہ ضیاء کی زیر قیادت BNP سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مقامی طور پر ان دونوں خواتین کو مقابلہ کرتی بیگمات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بیگم ضیاء اب بدعنوانی کے الزامات میں نظر بند ہیں اور طبی طور پر انہیں متعدد پیچیدگیوں کا سامنا ہے اور BNP کی متحرک قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال نے بین الاقوامی اداروں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کے دفتر میں ایشیا بحر الکاہل کے سربراہ روری منگوون نے BBC کو بتایا کہ بنگلہ دیش میں حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے خلاف بنائے جانے والے مقدمات حزب اختلاف کو دباؤ میں لانے کی ایک منظم کوشش ہے۔ حکومت ان دعووں کی سختی سے تردید کرتی ہے کہ اس طرح کی زیادتیوں کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، لیکن وہ غیر ملکی صحافیوں کے دوروں پر بھی سختی سے پابندی عائد کرتی ہے جو اس طرح کے الزامات کی تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ سن 2021 کے بعد سے ماورائے عدالت ہلاکتوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے، جب امریکہ نے ایک بدنام زمانہ نیم فوجی فورس ریپڈ ایکشن بٹالین اور اس کے 7 موجودہ اور سابق افسران پر پابندی عائد کی تھی۔ یورپی پارلیمنٹ کی رکن کیرن میلچون نے کہا ہے کہ یورپی کمیشن کو بنگلہ دیش میں موجودہ جمہوری صورتحال سے متعلق جواب دہ بنانا چاہیے۔ بنگلہ دیش کی مصنوعات کو دی جانے والی ٹیرف فری رسائی واپس لینے پر بھی اور اس سب کے بعد غور کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش چین کے بعد دنیا کا ایسا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے جو کہ دنیا بھر میں کپڑوں کی برآمدات میں ایک نام رکھتا ہے۔ گزشتہ سال بنگلہ دیش نے 45 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے تیار ملبوسات یورپ اور امریکہ بھیجے تھے۔ اس وقت بنگلہ دیش کے لیے سب سے بڑا چیلنج انڈیا ہے۔ انڈیا کو نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان کے درمیان 20 کلومیٹر طویل زمینی راہداری چکنز نیک پر بھی تشویش ہے جو اس کی شمال مشرقی ریاستوں کو انڈیا کے باقی حصوں سے جوڑتی ہے۔ ایسے خدشات بھی موجود ہیں کہ بنگلہ دیش پر ضرورت سے زیادہ دباؤ انڈیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ڈھاکہ دلی کی بجائے چین کی جانب جا سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔